لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے دیکھے جانے والے اس پروگرام کے لاکھوں لوگ آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوئے۔ اب میں ہندوستان کی طرف آؤں گا اور ہندوستان کی ایک بہت ہی عظیم اور بہت پرانی 700 سال پرانی خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے شہزادے اور ولی عہد مولانا عطیف قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، وقت کم ہے اور 5 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کریں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ورلڈ صوفی فورم کا کہ اس نے مجھے خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کیا، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے تمام مہمان جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات اپنے مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں چونکہ ایک خادم بھی ہوں، حیثیت سے لگا ہوا ہوں اس میں، لہٰذا میں 5 نہیں 3 ہی منٹ لوں گا۔ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر امن بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ صوفیہ یہ اسی رحمت والے نبی کی نیابت میں اس دنیا میں امن اور شانتی کو اور اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجم کبیر کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص ایک بکری کو ذبح کرنا چاہتا تھا اور اس بکری کو لٹا کر اس کی گردن پہ پیر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اترید ان تمیتھا موتتان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو 2 بار مارو؟ ایک بار تو تم اس کو ذبح کرو گے اور دوسری بار اس کو چھری دکھا کر کے اسی کے سامنے تیز کر رہے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی جو اسلام کو لے کر آیا، دین کو لے کر آیا، اس کے دل میں اس قدر رحم ہے پوری خلقت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اس کے فالوورز، اس کے سچے جانشین، اس کے سچے وارثین صوفیہ کرام ہیں جن کی زندگی میں یہ جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صوفیہ کے یہاں آپ کو سب کچھ ملے گا سوائے دہشت گردی کے، ظلم کے، جبر کے، زیادتی کے، ناانصافی کے، کیونکہ صوفیہ کے یہاں وہ چیزیں نہیں ملتی جو چیزیں سیرت نبویہ میں نہیں ہیں۔ ظلم نبی کی سیرت میں نہیں ہے، صوفیہ کے یہاں بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی اور رحمت 2 متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور دہشت گردی رحمت کے بالکل متضاد اور مغایر چیز ہے، لہٰذا یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ہندوستان پاکستان میں جتنی خانقاہیں ملیں گی وہاں پر آپ کو لنگر کا انتظام ملے گا کہ بھوکے کا پیٹ بھر سکے، وہاں آپ کو تقسیم کا اہتمام ملے گا کہ ننگے بدن کو کپڑے مل سکیں، دواؤں کا انتظام ملے گا کہ غریبوں کا علاج ہو سکے۔ اگر کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ تعصب ہے، بھید بھاؤ ہے، وہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہے، یہ وہاں نہیں ملتا۔ بابا فرید کا ذکر چل رہا تھا، میں بے حد محبت کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں ان سے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ کے ایک مرید نے آپ کو ایک بار قینچی نظر کر دی، آپ نے فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمیں تو سوئی تاگا دیتے لا کر کہ اس سے جوڑا جاتا ہے، قینچی ہمارے کس کام کی کہ اس سے کاٹا جاتا ہے۔ تو صوفیہ کرام کا یہ طریقہ ہے، اور آج بھی الحمدللہ صوفیہ اسی منہج پر قائم ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہندوستان میں ہمارے بڑے بھائی سید محمد اشرف گیلانی کچوچوی نے یہ علم اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کی تمام خانقاہیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس خانقاہ کے پیغام کو عام کرنے میں کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ دلی محبوب الہی کا شہر ہے، تو محبوب الہی کے ذکر کے بغیر میری یہ 2 منٹ کی گفتگو نامکمل رہتی۔ سلطان جی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ میری کوئی شرط نہیں ہے محبت کرنے کی ان سے، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ بدایونی ہیں۔ حضرت کی خانقاہ میں صرف ایک بات عرض کر دوں، حضرت کی خانقاہ کا حضرت کا معمول یہ تھا کہ آپ غریبوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب پانی پت میں قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو ایک فیملی جو مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم فیملی تھی، وہ اپنا گھر اور گاؤں یہ کہہ کر چھوڑ آئی کہ اب کہیں کھانا نہیں ملے گا سوائے نظام الدین کی خانقاہ کے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے اور یہ صوفیہ کا امتیاز ہے۔
صوفیہ کا امتیاز یہی الحمدللہ صوفیہ اسی منہج پر قائم ہے. رہ گئی دہشت گردی، اس کا نہ تو اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تصوف سے کوئی لینا دینا ہے، نہ انسانیت سے کوئی لینا دینا ہے. بہت شکریہ. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ورلڈ صوفی فورم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. السلام علیکم. I would like to invite